अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम रुख करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं यूक्रेन की, जहां हम देखते ही हैं कि जब से जंग का आगाज़ हुआ है अमेरिका ने इस मुल्क की हर सतह पर सबसे ज़्यादा इमदाद की है। जदीद हथियार हों, टैंक्स हों या दीगर आलात हों, सब कुछ यूक्रेन को दिया गया। लेकिन यूक्रेन ने जब F-16 तैयारों की मांग की तो अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया और उस बाद नाज़रीन समझा ये जाने लगा कि शायद दोनों ममालिक में कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। लेकिन इन सब अफवाहों पर पानी फिर गया है, क्योंकि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बजाते खुद यूक्रेन का दौरा किया है। दोनों रहनुमाओं के गले मिलने की तस्वीर इस वक्त इंटरनेट पर वायरल है, जिसने दूरियों के तमाम खदशात को ख़त्म कर दिया है। नाज़रीन, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेनी सदर से होने वाली मुलाकात में न सिर्फ अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है, बल्कि आपको ये भी बताएं कि $50 करोड़ की जो इजाफी इमदाद है उसका ऐलान भी कर दिया है। यूक्रेन रूस के कब्जे किए गए इलाकों को वापस हासिल करना चाहता है और उसके लिए अमेरिका, बरतानिया समेत यूरोपीय इत्तेहादियों से मिसाइल सिस्टम, फाइटर तैयारे मांग रहा है। इसी सिलसिले में हमने देखा कि यूक्रेनी सदर ने चंद दिन कबल बरतानिया का भी दौरा किया था और ऋषि सुनाक ने यकीन दिलाया था कि बरतानिया यूक्रेन को फाइटर जेट्स देगा। लेकिन क्या अमेरिका भी यूक्रेन को F-16 तैयारे देने पर राज़ी होगा? अमेरिकी सदर जो कि इस यूक्रेन के दौरे के बाद पोलैंड में पहुंच चुके हैं, उनके एक साल में पोलैंड के दूसरे दौरे के पीछे क्या वजूहात हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे। लेकिन अभी हम आपको एक पैकेज दिखा रहे हैं, ये जो विज़िट किया गया है बाइडन की जानिब से यूक्रेन का, इस विज़िट पे, और फिर गेस्ट से बात करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के गैर एलानिया दौरे पर पहुंचे। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ने ये दौरा ऐसे वक्त में किया है जब यूक्रेन पर रूस के हमले को एक साल मुकम्मल होने वाला है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पहुंचने के बाद सदर बाइडन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में सदर बाइडन ने यूक्रेन के लिए $50 करोड़ की इजाफी इमदाद का ऐलान किया और उन्हें यकीन दिलाया कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे। 1,000 artillery systems, more than 2 million rounds of artillery ammunition, more than 50 advanced launch rocket systems, anti-ship and air defense systems, all defend Ukraine, and that doesn't count the other $500 million we're announcing with you today and tomorrow. सदर बाइडन ने कहा कि एक साल कबल रूस के हमले के आगाज के वक्त ये खौफ मंडला रहा था कि रूस की फौज कीव पर जल्द ही कब्जा कर लेगी, लेकिन एक साल गुजरने के बावजूद कीव साबित कदम है, जमहूरियत साबित कदम है और अमेरिका और दुनिया आपके साथ खड़ी है। खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि सदर जो बाइडन का ये दौरा इसलिए भी जरूरी था ताकि इस जंग में यूक्रेन के लिए अमेरिका की मुकम्मल हिमायत का इजहार हो सके। मुलाकात के बाद सदर ज़ेलेंस्की ने सहाफियों को बताया कि उन्होंने अमेरिकी सदर के साथ तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों की फराहमी के अलावा ऐसे हथियारों की डिलीवरी पर भी बात की है जो कि अब तक यूक्रेन को नहीं मिल पाए। सदर बाइडन ने यूक्रेनी हम मनसब के हमरा कीव में वाक़े सेंट माइकल चर्च का दौरा भी किया। दोनों सदूर जिस वक्त चर्च से बाहर आ रहे थे तो उसी वक्त दारुल हुकूमत के फजाई हमले से खबरदार करने वाले सायरन बजे, लेकिन दोनों सदूर ने बज़ाहिर इन सायरन को नजरअंदाज कर दिया। अमरीकी सदर ने यूक्रेनी हम मनसब के हमरा 2014 से अब तक रूस से होने वाली लड़ाइयों में मारे जाने वाले यूक्रेनी फौजियों की यादगार पर फूल चढ़ाए और मरने वालों की याद में कुछ देर खामोशी भी इख्तियार की। सदर बाइडन के मुतवक्के दौरे यूक्रेन से मुतल्लिक कयास आराइयां कई हफ्तों से जारी थीं और इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि अमरीकी सदर 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले का एक साल मुकम्मल होने के करीब कीव का दौरा करेंगे, लेकिन व्हाइट हाउस मुसलसल ऐसे किसी दौरे की प्लानिंग से इनकारी था। खबर एजेंसी के मुताबिक सदर बाइडन दौरान जंग कीव का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की रहनुमा नहीं है। गुज़िश्ता साल जून में
فرانس کے صدر، جرمن چانسلر اولاف شولز اور اٹلی کے اس وقت کے وزیر اعظم ماریو دراگی نے اکٹھے ٹرین کے ذریعے کیف تک کا سفر کیا تھا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سوناک بھی گزشتہ سال نومبر میں وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے فوراً بعد کیف گئے تھے۔ بطور امریکی صدر کسی جنگ زدہ علاقے کا بائیڈن کا یہ پہلا دورہ ہے۔ امریکی صدر یوکرین سے پولینڈ جائیں گے۔ پولینڈ پہنچ چکے ہیں جی امریکی صدر، ان کے پولینڈ کے دورے کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن ناظرین، ایک طرف امریکہ یوکرین میں جنگ روکنے کے لیے بھرپور امداد کرتا دکھائی دیتا ہے، تو وہیں شمالی کوریا کے بڑھتے خطرات کی وجہ سے جنوبی کوریا کے ساتھ بھی اتحاد مزید مضبوط کر رہا ہے۔ 2 دن قبل شمالی کوریا کی جانب سے بیلسٹک میسائل کا تجربہ کیا گیا تھا، جس کے بعد امریکہ اور جنوبی کوریا نے مشترکہ فوجی مشقیں شروع کی ہیں۔ ناظرین، ان مشقوں سے شمالی کوریا بالکل خوش نہیں ہے اور رد عمل میں آج مزید 2 میسائل تجربات کر چکا ہے۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی بہن کی جانب سے یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر امریکہ باز نہیں آیا تو شمالی کوریا پورے بحر الکاہل کو شوٹنگ رینج میں تبدیل کر دے گا۔ شمالی کوریا بارہا امریکہ اور جنوبی کوریا کے اتحاد کو اپنے لیے خطرہ قرار دیتا آیا ہے اور بات چیت کے کسی بھی سلسلے میں حصہ لینے سے انکار کر چکا ہے۔ اس وقت کم جونگ اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو بڑھانے پر بھی مسلسل زور دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ بحر الکاہل کے خطے میں کشیدگی کیوں بڑھ رہی ہے، اس پر آج آپ کو ایک رپورٹ دکھا رہے ہیں، اور پھر ہم کوشش کریں گے اویس سلیم صاحب سے بات کریں، سینئر صحافی ہیں، ٹیکسس سے ہمارا ساتھ دے رہے ہوں گے، ان سے جانیں گے کہ ایک جانب کوشش یہ کی جا رہی ہے یا ایٹ لیسٹ کہا یہ جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے کہ ہم یوکرین جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو پھر یہ جو 2 اور ممالک کے درمیان ٹینشن بڑھ رہی ہے، اس میں امریکہ حصے دار کیوں بن رہا ہے، اس پہ بات کریں گے ہمارے مہمان سے بھی۔ پہلے ایک رپورٹ دیکھ لیجیے۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترکہ فوجی مشقوں کے جواب میں مزید 2 بیلسٹک میزائل کے تجربے کیے ہیں۔ جنوبی کوریا کی فوج نے تصدیق کی کہ شمالی کوریا نے مشرقی ساحل سے سمندر کی طرف طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل داغے۔ جاپان نے بھی شمالی کوریا کے میزائل تجربات سے متعلق رپورٹ کیا کہ یہ میزائل لانچ کیے جانے کے 1 گھنٹے سے زیادہ عرصے بعد جاپان کے خصوصی اقتصادی زون کے اندر سمندر میں گرے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میزائل شمالی کوریا کے سب سے بڑے میزائلوں میں سے ایک تھے۔ جاپان کی وزارت دفاع نے شمالی کوریا کی جانب سے میزائل داغے جانے کی شدید مذمت کی۔ بیان میں کہا گیا کہ شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل داغ کر جاپان خطے اور بین الاقوامی برادری کی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ جاپان اس کے خلاف سخت احتجاج کرتا ہے اور شمالی کوریا کی شدید مذمت کرتا ہے۔ شمالی کوریا نے گزشتہ روز مستقبل قریب میں ہونے والی امریکہ اور جنوبی کوریا کی سالانہ فوجی مشقوں پر سخت رد عمل کی دھمکی دی تھی، جس کے بعد آج شمالی کوریا نے رواں سال کے پہلے میزائل تجربے کیے۔ خبر ایجنسی کے مطابق شمالی کوریا کی رہنما کی بہن کم یو جونگ نے کہا، یہ امریکہ پر منحصر ہے کہ شمالی کوریا بحر الکاہل کو شوٹنگ رینج کے طور پر کتنا اور کس طرح استعمال کرے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کم یو جونگ کی دھمکی ممکنہ طور پر امریکی علاقے گوام کی سمت میں مزید فائر کرنے کے منصوبے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے بھی ان میزائلوں کے داغے جانے کے بعد جنوبی کوریا اور جاپان کے دفاع کے اپنے وعدوں کا ٹھوس اعادہ کیا۔ امریکی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارے اندازوں کے مطابق اس نئی پیش رفت سے امریکی اہلکاروں یا خطے یا ہمارے اتحادیوں کو فوری طور پر کوئی خطرہ لاحق نہیں، لیکن میزائل داغنے کے واقعے سے شمالی کوریا کے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے غیر قانونی ہتھیاروں اور بیلسٹک میزائل پروگرام کی وجہ سے عدم استحکام کے خدشات اجاگر ہو گئے ہیں۔ آج میزائل حملے کے واقعے سے صرف 2 روز قبل ہی شمالی کوریا نے ایک بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کا تجربہ بھی کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پیونگ یانگ کے بیلسٹک میزائل اور جوہری ہتھیاروں کے تجربات پر پابندی عائد کر رکھی ہے، لیکن شمالی کوریا کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے اپنائی گئی پالیسیوں کا جواب دینے کے لیے ہتھیاروں کی تیاری ضروری ہے۔ اویس سلیم صاحب موجود ہیں جی میرے ساتھ، سینئر صحافی، ٹیکسس سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ویڈیو لنک پر ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم اویس صاحب۔
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اویس صاحب آپ کا شکریہ، وقت نکال رہے ہیں۔ اچھا اویس صاحب، امریکی صدر کے دورے پر میں چاہوں گی کہ پہلے آپ سے ذرا بات کر لیں۔ سر آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ ایک سال ہونے والا ہے یوکرین پر رشیا کے اٹیک کو، ایک ایسے وقت کے دوران جب یہ سال مکمل ہونے جا رہا ہے، یہ دورہ کیا جانا کتنا اہم آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے سیکیورٹی مسائل بھی تھے، لیکن ان تمام سیکیورٹی مسائل کے باوجود امریکی صدر کا یہاں پہنچنا کس کے لیے پیغام ہے اور کیا پیغام ہے سر؟ جی دیکھیے، ایک تو یہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے امریکی صدور کے حوالے سے کہ جب بھی یہ کسی جنگ میں، ایکٹیو جنگ میں انوالو ہوتے ہیں تو وہاں اپنے فوجوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک میڈیا آپٹکس کے لیے دورے کرتے ہیں۔ ہم نے ویتنام میں بھی یہ دیکھا تھا، افغانستان میں بھی دیکھا، عراق میں بھی دیکھا، پھر اس وقت جیسے ایک سال ہو رہا ہے، جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی تھی ایک سال پہلے، تو کوئی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ جو رشین فورسز ہیں ان کے سامنے یوکرین اس طرح سے ایک سال تک کھڑا ہو سکے گا۔ لیکن کیونکہ امریکہ نے اس جنگ کو پروجیکٹ اس طرح سے کیا ہے، وہ اپنی ہسٹوریکل فارن پالیسی کے تناظر میں اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک طرح سے جو یورپین بلاک ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ اس میں دنیا ایسے لگتا ہے کہ دوبارہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ اس کے تحت یہ پیغام دینا دنیا کو کہ ابھی بھی ہم یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں اور روس کے مقابلے میں جو ہے اس کی مدد کرتے رہیں گے، میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پر تو یہ اس لیے تھا کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ جو صدر زیلنسکی ہیں یوکرین کے، وہ بھی اس حوالے سے اپیلیں کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے برطانیہ کا دورہ بھی کیا، دیگر ممالک کے دورے بھی کیے، وہ بھی ان ممالک کو ریلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ساتھ، کیونکہ 2023 کو بڑا ڈیسائسو سمجھا جا رہا ہے اس حوالے سے۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ بنیادی طور پر ایک پیغام روس کو دینے کے لیے اور امریکہ کے اندر جو لوگ اس حوالے سے شک و شبہات کا شکار ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام۔ اچھا اویس صاحب، جب یہ سال مکمل ہو رہا ہوگا روس کے یوکرین پر اٹیک کا، تو یوکرین کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اس دن کو یوم دفاع کے طور پر منائے گا۔ اچھا، جب دفاع کی بات ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ یوکرین نے مختلف ممالک سے مدد لی ہے، ظاہر ہے امریکہ نے بھی اس میں ایک بڑا حصہ ڈالا ہے، لیکن F-16 طیارے مانگے گئے یوکرینی صدر کی جانب سے، زیلنسکی کی جانب سے، تو اس سے صاف انکار کر دیا گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو وزٹ کیا گیا ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں اتنی بڑی ایک اناؤنسمنٹ کی گئی ہے مزید امداد کی، اس میں یہ طیارے بھی کہیں نہ کہیں اناؤنس کیے جا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ دیے جائیں گے یوکرین کو؟ دیکھیے، $50 کروڑ کی امداد کا اعلان ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے تقریباً $50 ارب کی امداد امریکہ آلریڈی دے چکا ہے دے چکا یوکرین۔ ہے، ٹرو۔ ان طیاروں کے حوالے سے یا جو لانگ ڈسٹنس میسائلز ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑی مشکل صدر بائیڈن کے لیے یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو پولیٹیکل کلائمیٹ ہے اس میں کوئی بھی ایسا فیصلہ کرنے کے لیے انہیں کانگریس کی اور سینٹ کی منظوری چاہیے، اور وہاں پر ریپبلکنز کو اس حوالے سے جو ہے وہ ان کا اپروول حاصل کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے، اسی وجہ سے وہ ریلکٹنس کا شکار ہیں۔ اگرچہ صدر زیلنسکی نے اس دورے کے بعد یہ کہا ہے کہ اس حوالے سے مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور ممکن ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں ان کو اس حوالے سے کوئی خوشخبری ملے، لیکن امریکہ نے باقاعدہ کچھ کمٹ نہیں کیا ہے ابھی تک پبلکلی اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے، امریکہ نے باقاعدہ ظاہر ہے کچھ کمنٹ نہیں کیا ہے اس حوالے سے، لیکن سر ایک اور چیز بتا دیجئے کہ اگر امریکہ یہ اعلان کر دیتا ہے یا نہیں بھی کرتا ہے تو باقی جن ممالک نے مدد کی ہے، برطانیہ نے بہت زیادہ مدد کی ہے، یورپی یونین بھی پیچھے نہیں رہا ہے، بہت زیادہ مدد دی گئی ہے اور بہت زیادہ مدد کا اعلان بھی کیا گیا ہے، جیسے ابھی امریکہ کی جانب سے بھی ہم نے دیکھا۔ اچھا، رشیا کو پسپا کرنے کی بات تو ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ مدد ملنے کے بعد یہ پاسبل ہو پائے گا یوکرین کے لیے کہ جو اس کے علاقے اس وقت امریکہ کے اس کے رشیا کے قبضے میں ہیں ان کو چھڑوا پائے امریکہ کی مدد سے، یورپی یونین کی مدد سے، برطانیہ کی مدد سے؟ دیکھیے، اس ایک سال کا جو سب سے بڑا سبق ہے نا وہ یہ ہے کہ دونوں جو متحارب قوتیں ہیں، چاہے وہ یوکرین اور اس کے الائز ہوں یا روس ہو، دونوں کوئی ڈیسائسو ایکشن ابھی تک نہیں کر سکے ہیں اس حوالے سے جس سے یہ جنگ اپنے خاتمے کی طرف جائے، اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ اکانومی کا ہے۔ دونوں ممالک کی اکانومی جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے،
तकरीबन 33% जो है वो इकोनॉमी श्रिंक हुई है यूक्रेन की, लेकिन उसके लिए उसके अंदर पैसा पंप किया है अमेरिका ने भी और दीगर यूरोपीय जो ममालिक हैं उन्होंने भी। दूसरी तरफ रूस जो है वो इस हवाले से तनहा दिखाई देता है। इस एक साल में तकरीबन 35% जो है वो उनकी इकोनॉमी नीचे आई है। सो मुझे ये लगता है कि ये इस वक्त इस जंग को दोनों जरा लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं कब तक रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट होते हैं, किस मुल्क को इस हवाले से पहले क्रंच का सामना होता है और उसके बाद शायद हम इस जंग को किसी मंतकी अंजाम की तरफ जाते हुए देखें। मुझे नहीं लगता कि रूस या यूक्रेन दोनों में से कोई मुल्क इस पोजीशन में होगा कि वो दूसरे मुल्क की जमीन पर अपना कब्जा लंबे अरसे तक क्लेम कर सकेगा। ठीक है, ज़ाहिर है ये एक मुश्किल काम है और इन दोनों ममालिक की भी अगर हम बात करें, इवन चाइना भी, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा, चाइना के हवाले से मैं आपसे ये भी पूछना चाही थी कि अमेरिकी जो वज़ीर ख़ारिजा हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने ये दावा किया है कि वो रशिया को मौलिक हथियार दे रहा होगा, आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा होगा। इस पर आपका क्या तबसरा है? लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप मुख्तसर कर लें, क्योंकि मुझे अभी शुमाली कोरिया के हवाले से भी सर आपसे बात करनी है। देखिए, इस हवाले से मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि रूस ने इस हवाले से चाइना की मॉरल सपोर्ट तो हासिल की है, लेकिन चीन ने अभी तक एक्टिवली कोई मिलिटरीली एंगेज नहीं किया है उनके साथ, उनको कोई वेपन्स की या ट्रूप्स की कोई उस तरह से सपोर्ट नहीं दी है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन के अपने जो इकोनॉमिक मफादात हैं वो अमेरिका के साथ और यूरोप के साथ वाबस्ता हैं और वो उस हद तक नहीं जाएंगे जहां पर वो उस पर कोई ज़रब आने की पोजीशन में हो। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जिस पर अभी हमने रिपोर्ट भी चलाई आपसे गुफ्तगू करने से पहले, वो है शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया का मामला। सर, पहले तो ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि इस तरह की चीज़ें इतने प्रेशर के बावजूद क्यों की जा रही हैं शुमाली कोरिया की जानिब से, और फिर जब जनूबी कोरिया या अमेरिका मिलकर कुछ मुश्तरका मशक़ें शुरू करते हैं उसको ऐसी चीज़ों से रोकने के लिए, तो बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आता है। तो प्रोवोक असल में कर कौन रहा है? अमेरिका प्रोवोक कर रहा है जैसे शुमाली कोरिया इल्ज़ाम लगाता है, या फिर कहीं ना कहीं वजह खुद शुमाली कोरिया बन रहा है, उसके इक़दामात बन रहे हैं इस तरह के? देखिए, हालिया जो आपको एस्केलेशन नजर आ रही है उसकी तो वाहिद वजह यह है कि इतलात अमेरिका के पास इस तरह की हैं कि शुमाली कोरिया शायद पिछले 5 साल में अपना पहला जो न्यूक्लियर मिसाइल का तजर्बा है वो करने जा रहा है और उससे उनको रोकने की कोशिश हो रही है। उन पर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं वो लगाई जा रही हैं और दूसरी तरफ आपको जो जनूबी कोरिया के साथ मशकें और दूसरी चीजें नजर आ रही हैं, उसकी भी वजह यह है कि सदर बाइडन ने आते ही ये कहा था कि जो एक आइसोलेशन की पॉलिसी थी ट्रंप के दौर में, उसको वो खत्म करेंगे और अपने इत्तेहादियों के साथ दोबारा एंगेजमेंट शुरू करेंगे। ठीक है। अच्छा, शुमाली कोरिया की जब हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि वो किसी भी किस्म की धमकियों को, किसी भी किस्म की बंदियों को खातिर में ला नहीं रहा है और ये मामला कुछ सुलझने की बजाय उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जब अक़वाम मुत्तहिदा अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करता है, हंगामी इजलास तलब कर लेता है, तो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी या नहीं? इसका कुछ और हल आपको लगता है कि है? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा या सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक ही डिमांड करते हैं शुमाली कोरिया से कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम को कैप करे, वो एंगेजमेंट करे दुनिया के बाकी ममालिक के साथ, और फिलहाल वो इस पर तैयार नहीं है। वो अपनी शराइत पर दुनिया के साथ बात करना चाहते हैं और जब तक ये मसला नहीं होगा, अभी हाल ही में जो वज़ीर ख़ारिजा हैं शुमाली कोरिया के, उन्होंने एंटोनियो गुतरेस जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनको अमेरिकी पिट्ठू करार दिया है। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो और इस तरह का एक नेगेटिव सेंटिमेंट हो एक दूसरे की तरफ, तो उसमें मैं नहीं समझता कि इन रस्मी इजलासों से कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट की तरफ मामला जा सकता है। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ फरमा दीजिएगा, इस वक्त शाम की सूरत हाल किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। वहाँ क्या हो रहा है, ज़लज़ला है, तबाही है, और इस तबाही के बावजूद वहाँ पर कोई इन लोगों की मदद करने के लिए, इनके पुरसाने हाल के लिए पहुँच नहीं रहा है। उस पर मैं चाहूँगी कि हम बात करें ज़रूर, लेकिन पहले प्रोड्यूसर साहब की इजाज़त से हम इस पर एक पैकेज हम नाज़रीन आपको इस पर एक दिखा रहे हैं, जो एक तरफ ज़लज़ले की तबाही के बाद फिर इजराइल की जानिब से जो हमले हैं वो रोके नहीं जा रहे हैं, इनफैक्ट वो बढ़ाए जा रहे हैं। और किन लोगों पर बढ़ाए जा रहे हैं
جو ہزاروں ٹن ملبے تلے دبے ہیں جنہیں نکالنے کے لیے وہاں کوئی پہنچا نہیں ہے. یہ بھی معلوم نہیں ہے کوئی پہنچے گا نہیں پہنچے گا. وہاں کے جو شہری ہیں جو ملبے سے باہر ہیں وہ مدد کی اپیل کر رہے ہیں لیکن انہیں مدد نہیں مل رہی ہے. البتہ ان پر حملے جو ہیں وہ ضرور ان کو مل رہے ہیں, اسرائیل کی جانب سے مل رہے ہیں. اس میں امریکہ کا کتنا ہاتھ ہے کیونکہ الزام تو امریکہ پر ہی لگایا جاتا ہے اس ساری چیز کا. یہ بھی پوچھیں گے ہم اویس صاحب سے, لیکن پہلے آپ کو رپورٹ دکھا رہے ہیں. اسرائیل شام پر جارحیت سے باز نہ آیا. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل نے دمشق کی رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا. ایک عمارت کو فضائی میزائل حملے جس میں قریبی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی. شام کے سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں 15 ہلاکتیں جبکہ 10 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. شام کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یہ حملہ راکٹ کے ذریعے کیا گیا جو گولان کی پہاڑیوں سے داغے گئے تھے. جس علاقے میں حملہ ہوا وہاں سرکاری فوجیں اور عمارتیں زیادہ تعداد میں ہونے کی وجہ سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے اور ممکنہ طور پر نشانہ بھی ایک سرکاری عمارت تھی. دمشق میں کفر سوسا کے متاثرہ علاقے میں شام کے سینئر حکام رہائش پذیر ہیں جبکہ یہاں سیکیورٹی ایجنسیوں کی موجودگی کی اطلاعات بھی ہیں, لیکن اس علاقے میں عام شہری بھی رہتے ہیں. شامی حکام کے مطابق اس حملے میں دمشق میں مختلف گھروں کو نقصان پہنچا ہے. دمشق کے وسط میں گولان کی پہاڑیاں شام کا وہ علاقہ ہے جس پر اسرائیل نے 1967 سے قبضہ کر رکھا ہے جبکہ اسرائیل نے 1981 میں اس علاقے کو اپنے ساتھ ضم کر لیا تھا. حالیہ برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان سر جنگ جاری ہے, اس لیے اسرائیل کی جانب سے شام کے حکومتی کنٹرول والے علاقوں کے اندر اہداف پر سینکڑوں حملے کیے گئے لیکن سرکاری حکام سرکاری طور پر ان کارروائیوں کو تسلیم نہیں کرتے آئے. دمشق پر اسرائیل کا آخری حملہ گزشتہ ماہ 2 جنوری کو ہوا تھا. اسرائیل کی فوج نے دارالحکومت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی طرف میزائل داغے تھے جس کے نتیجے میں 2 فوجیوں سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے تھے. عالمی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ تازہ ترین حملہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب شام کے شمال مغربی علاقے میں 12 دن قبل آنے والے زلزلے کے بعد 5800 اموات ہو چکی ہیں. خانہ جنگی کے باعث ملک میں پہلے ہی تباہی تھی اور اب ایک اور بحران کی وجہ سے عوام کی زندگیاں شدید مشکلات میں گھر چکی ہیں. عالمی پابندیوں کی وجہ سے امدادی کاموں میں بھی رکاوٹوں کا سامنا ہے. دوسری جانب سعودی عرب کے وزراء خارجہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ عرب دنیا میں شام کو دنیا سے الگ تھلگ رکھنے کے معاملے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. کم سے کم ترکی اور اردن سے شامی پناہ گزینوں کی واپسی سمیت انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے دمشق کے ساتھ بات چیت ناگزیر ہے. زلزلے کے بعد اماراتی اور اردنی وزیر خارجہ نے بھی دمشق کا دورہ بھی کیا ہے. اویس صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر؟ اچھا اویس صاحب, بات ہم ابھی آپ سے شام کے حوالے سے کرنا چاہ رہے ہیں. دنیا کی بہت زیادہ بے حسی تو دکھائی دے رہی تھی زلزلے کے بعد سے یہاں پر, لیکن اب یہ جو ستم ڈھایا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے, یہ دکھائی دے گا سر کسی کو؟ دیکھیے یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ جو دنیا کا کانشس ہے یہ بھی سلیکٹیولی اپلائی ہوتا ہے. جہاں پر ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں وہاں پر یہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں, ادروائز جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں. اب اسرائیل کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اور یورپی ممالک جو ہیں ان کے مخصوص مفادات ہیں, وہ اس کو اپنا ایلائی سمجھتے ہیں. اسرائیل جو ہے وہ شام پر یہ الزام لگاتا ہے کہ جو جنوبی حصہ ہے شام کا وہاں پر ایرانین پریزنس ہے اور ایران کے ساتھ ان کے ایک بڑے کانفلکٹ پر بیس تعلقات چلے آ رہے ہیں اتنے عرصے سے. اگرچہ اس سب کے باوجود موجودہ جو صورتحال ہے زلزلے کے بعد اس میں کوئی بھی جو کانفلکٹ ہے وہ یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ اس طرح کی کوئی حرکت کی جائے. لیکن جس طرح آپ نے خود ہی اپنی رپورٹ میں بھی بتایا کہ یہ واقعہ ہوا اور اس پر جو ہے وہ عالمی ضمیر خاموش ہے. اس پر افسوس کے اظہار کے علاوہ اور مذمت کرنے کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی مذمت جو ہے وہ اس سوئے ہوئے عالمی ضمیر کو ان معاملات میں جو ہے وہ جگا سکتی ہے. اور
اور ظاہر ہے آپ بجا فرما رہے ہیں، صرف مذمت کافی نہیں ہے، میں اور آپ صرف مذمت کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو حقیقت میں کچھ کر سکتے ہیں وہی کرنے کو تیار دکھائی نہیں دیتے ہیں، خاص طور پر جو اسلامی ممالک ہیں اگر ہم ان کی بات کریں۔ بہت شکریہ اویس سلیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان تینوں آج کی ہماری جو ٹاپ سٹوریز تھیں ان پر آپ نے اپنا تجزیہ شیئر کیا، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، بہت شکریہ سر اس کے لیے آپ کا۔ اچھا ناظرین، یہاں یہ جو جس جنگ کی ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی، یوکرین اور رشیا کے مابین، اس جنگ کو تو 1 سال ہونے والا ہے، کیا کچھ ہوا ہے اس 1 سال کے اندر یہ بھی ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی ایک اور جگہ کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں جہاں طالبان کو اقتدار سنبھالے 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جی ہاں، آپ سمجھ گئے ہیں، افغانستان کی میں بات کر رہی ہوں۔ ناظرین، یہ جو دورانیہ ہے 1.5 سال کا، یہ افغان خواتین اور بچیوں کے لیے ایک برے خواب جیسا رہا ہے۔ اس سارے عرصے کے دوران کبھی طالبان نے ملک میں خواتین اور بچیوں کی تعلیم پر پابندی عائد کی، تو کبھی ان کے کام کرنے پر، ان کو نوکری لینے پر منع کیا گیا۔ کبھی بازاروں اور پارکوں میں خواتین کے اکیلے جانے پر ہم نے دیکھا کہ پابندی عائد کر دی گئی، تو کبھی ان کے لباس پر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ دسمبر کے مہینے کی بات کر لیتے ہیں، جب افغان خواتین کے NGOs میں کام کرنے پر پابندی لگنے کے بعد صورتحال مزید خراب ہوتی چلی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ 1.16 کروڑ افغان خواتین اور بچیوں کو امداد کی ضرورت ہے، لیکن خواتین کارکنان کی غیر موجودگی اور امدادی کاموں اور صحت کی سہولیات سمیت جو دیگر معاملات ہیں، ان میں یہ ساری چیز بہت زیادہ رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے۔ لیکن ناظرین، دوسری جانب ان مسائل کے حل کے بجائے طالبان حکومت کی اگر ہم بات کریں تو وہ خود ان کے اپنے اندر جو اختلافات ہیں ان کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کے بعض رہنما خواتین کی تعلیم کے حق میں ہیں، لیکن انہیں سخت گیر رہنماؤں کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہے، جو کہ اب طالبان قیادت میں دوریاں پیدا کر رہا ہے۔ خواتین کے حقوق کی وجہ سے دنیا بھر میں طالبان حکومت پابندیوں کا شکار ہے۔ ملک میں اس وقت انسانی بحران بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسے میں خواتین کو زندگی کے ہر معاملے سے بے دخل کرنا افغانستان کو کتنا زیادہ نقصان دے رہا ہے، آج اس پہ آپ کو ایک رپورٹ دکھائیں گے۔ افغان طالبان حکومت کی جانب سے خواتین پر NGOs میں کام کرنے پر پابندی کے اثرات گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ افغانستان میں 1.16 کروڑ خواتین اور بچیوں کو امداد کی ضرورت ہے اور اس تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ افغانستان میں امدادی کارکنوں پر پابندی سے 60 لاکھ لوگ قحط کا شکار ہو سکتے ہیں اور 6 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہو سکتے ہیں۔ غیر سرکاری اداروں میں خواتین کارکنوں پر مسلسل پابندی سے 13.5 ملین افراد پینے کے پانی اور 14.1 ملین لوگ حفاظتی سہولتوں سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ 24 دسمبر کو خواتین کارکنوں پر پابندی کے حکم نامے کے نفاذ کے بعد سے افغان لوگوں خصوصاً خواتین اور بچوں کے لیے جاری ضروری سرگرمیاں شدید متاثر ہیں، جبکہ ماہرین کے مطابق خواتین کو NGOs میں کام سے روکنے کا حکم نہ صرف ان کی اور ان کے خاندانوں کی آمدنی کو ختم کر رہا ہے، بلکہ اس سے وہ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کے موقع سے محروم ہو رہی ہیں۔ طالبان اگست 2021 میں اقتدار میں واپسی کے بعد سے خواتین کی زندگیوں پر سخت پابندیاں عائد کر چکے ہیں۔ انہوں نے خواتین کو بہت سی کام کی جگہوں پر کام کرنے اور یونیورسٹیوں اور سیکنڈری اسکولوں میں جانے سے روک دیا ہے۔ خواتین کو عوامی پارکس اور دوسرے عوامی مقامات میں جانے کی اجازت نہیں ہے اور انہیں عوامی مقامات پر اپنے چہرے ڈھانپنے کا حکم ہے۔ طالبان اپنے طرز حکومت اور پالیسیوں پر تنقید کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر چکے ہیں کہ یہ اقدامات افغان ثقافت اور اسلامی قانون یا شریعت کے عین مطابق ہیں، جبکہ طالبان کے اس طرز عمل اور خواتین پر سخت پابندیوں کے باعث انہیں دنیا بھر میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امداد کے معاملات میں بھی رکاوٹوں کا سامنا ہے، جبکہ مغربی پابندیوں کی وجہ سے ملک کی معیشت بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ دوسری طرف معاشی مسائل سے نکلنے کے لیے افغانستان میں سابق غیر ملکی فوجی اڈوں کو اسپیشل اکنامک زونز میں تبدیل کرنے کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ افغان نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل اور شمالی صوبہ بلخ میں
फौजी अड्डों को इकोनॉमिक जोन्स में तब्दील करने का एक पायलट मंसूबा जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिससे अफगान मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उससे तो हम आपको आगाह करते रहते हैं, करते भी रहेंगे। लेकिन अभी हम रुख करने जा रहे हैं जी पाकिस्तान सुपर लीग 8 के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबलों का, जो बहुत ही ज़ोरों शोर से जारी हैं। इवेंट के 9वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। मुल्तान सुल्तान्स की टीम पॉइंट्स टेबल पर 6 पॉइंट्स के साथ नाज़रीन इस वक्त सर फहरिस्त है, जबकि पेशावर ज़ल्मी 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। क्वेटा और पेशावर के मैच में किस टीम के खिलाड़ी की क्या कारकर्दगी रही, आपको रिपोर्ट करेंगे। मैच में पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बनाए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का आगाज अच्छा ना था। इब्तदाई 3 विकेटें 37 रन पर गिर गयी। जेनसन रॉय 14, मार्टिन गिप्टल 12 और मोहम्मद नवाज 2 रन बनाकर आउट हुए। और ये लेग स्पिन पर विकेट मिल जाएगी। चौथी विकेट पर कप्तान सरफराज अहमद और इफ्तिखार अहमद के दरमियान 74 रन की शिराकत कायम की। सरफराज अहमद 38 रन बनाकर आउट हुए। इफ्तिखार अहमद ने 4 छक्कों और 2 चौकों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 50 रन की इनिंग्स खेली। ऑडियन स्मिथ 25 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पेशावर ज़ल्मी की जानिब से उस्मान कादिर 2 विकेटें लेकर नुमाया रहे, जबकि अरशद इकबाल और जेम्स नेशम ने एक विकेट ली। जवाब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से दिए गए 155 रन का हदफ पेशावर ज़ल्मी ने 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। जेम्स नेशम ने 23 गेंदों पर 37, जबकि रोमेन पाउल ने 36 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे। कप्तान बाबर आजम 19, मोहम्मद हारिस 18, साइम अयूब 0 पर पवेलियन लौट गए। लेकिन ये बड़ा शॉट खेला है, इससे व्हिप कर उठाकर खेल दिया और मिड विकेट बाउंड्री के पार। यार perfect response from Nasim Shah. Eve leg side, mid-wicket in the game, mid-wicket takes a simple... दसन शनाका 16, वहाब रियाज 10 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से मोहम्मद हसनैन ने 3, जबकि मोहम्मद नवाज, फैज अहमद और नसीम शाह ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स का टाकरा कराची में होगा। मैच कल शाम 7 बजे शुरू होगा। रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल हमारी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद। ब्राज़ील में तूफानी बारिशों और मिट्टी के तोदे गिरने से 36 अफराद हलाक हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक जनूब मशरक़ी रियासत साओ पाउलो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है, जहां सबसे ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। मकानात सैलाबी पानी में बह गए हैं, जबकि दरख्त गिरने से कई गाड़ियां और मकानात भी तबाह हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक सैलाब से मजीद हलाकतों का भी खदशा है। साहिली इलाके साओ पाउलो में सैकड़ों अफराद बेघर हुए हैं, जिन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। हुक्काम ने सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले 5 शहरों में हंगामी हालत नाफिज करके इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मीटा ने ऐलान किया है कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के सार्फिन को भी वेरीफाइड अकाउंट हासिल करने के लिए पैसे अदा करने होंगे। तस्दीकी अकाउंट हासिल करने के लिए माहाना $11.99 फीस है, जबकि एप्पल आईफोन के सार्फिन को $14.99 अदा करना होंगे। मीटा के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि इस इकदाम से सोशल मीडिया ऐप्स पर सिक्योरिटी के अमल में बेहतरी आएगी।
सऊदी अरब में होने वाली गैर मामूली बारिशों ने रेगिस्तान को जामनी फूलों से सजा दिया। सयाहों की बड़ी तादाद इन दिलकश मनाजिर का नजारा करने जनूबी सऊदी अरब का रुख कर रही है। मुकामी लोगों का कहना है कि सऊदी अरब के रेगिस्तान में कोई भी ऐसे फूलों की तवक्को नहीं करता और यही वजह है कि लोग इन्हें देखकर हैरान होने के साथ साथ खुशी का इजहार कर रहे हैं। तुर्की में गैर मामूली बच्चे का दुनिया भर में चर्चा है, जो सिर्फ 3 साल की उम्र में न सिर्फ मोटरसाइकिल चला सकता है बल्कि कीमती फरारी कार चलाकर इसे महफूज अंदाज में पार्क भी कर सकता है। जैन सोफोलो तुर्क मोटरसाइकिल खिलाड़ी केनान सोफोलो के बेटे हैं, जिन्होंने आंख खोलते ही अपने अतराफ में स्पोर्ट्स बाइक और कारें देखीं और 2 साल की उम्र में ही मोटरसाइकिल महारत से चलाना सीख ली और अब वो स्पोर्ट्स रेसिंग कार फेरारी चलाने की तरबियत ले रहे हैं। सऊदी अरब में तामीराती शोबे पर मबनी बैनुल-अक़वामी नुमाइश बिग 5 का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें 40 ममालिक की 750 तामीराती कंपनियों ने स्टॉल लगाए हैं। दारुल हुकूमत रियाद में नुमाइश में माहिरीन की बड़ी तादाद भी मौजूद है, जो वर्कशॉप्स और सेमिनार के जरिए कंस्ट्रक्शन के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल समेत दौरे हाजिर में तामीरात को मजबूत और महफूज बनाने के हवाले से आगाही फराहम कर रहे हैं। एथोपिया के गेदिसा बिरहानो और कीनिया की जैकलिन चैलन ने स्पेन में होने वाली सेविल मैराथन रेस एथोपिया और कीनिया के एथलीट्स के नाम रहीं। मर्दों की रेस में एथोपिया के गेदिसा बिरहानो 2 घंटे 4 मिनट और 59 सेकंड के वक्त के साथ फाते रहे। कैबिदी तोलोवामी ने दूसरे जबकि मैकवांत गैब्रे ने तीसरे नंबर पर रहते हुए पोडियम मुकम्मल किया। खवातीन रेस कीनिया की जैकलिन चैलन ने 2 घंटे 18 मिनट और 52 सेकंड्स के साथ जीती। एथोपिया की एबिरो आयाना ने दूसरी जबकि एथोपिया ही की दीरो सोबाका ने तीसरी पोजीशन हासिल की।